صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے کہ اگر آج ہم ان واقعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہمارا نظام بڑا بہترین ہو جائے، ہمارے گھر بھی شاندار ہو جائیں، ہمارے معاشرے بھی بہترین ہو جائیں، ہمارے خاندان بھی مثالی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ وہ چیزیں بیان کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جن کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو کام کرنے کے ہے نا جن کا یہ ذیلی طور پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے تقوی کو بہتر بنانا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں سے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کا حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں سے جو ہم نے بتائیں یہاں پر ان سے واضح ہوتی ہیں۔ اب اگلا کام کیا ہے کہ یہ باتیں زیادہ تر مارکوں کے حوالے سے تھیں، مارکہ حق و باطل میں، کہ اگر مارکہ حق و باطل میں جا کے خواتین اتنے بڑے کام کر سکتی ہیں، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو احد کے اندر بھی موجود تھی، تلوار پکڑ کے باقاعدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جا کے جہاد کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے ان کا اپنا پورا ہاتھ کٹ گیا۔ ایسی قربانیاں مسلم خواتین کی، تو اگر یہ بڑی قربانیاں دے سکتی ہیں تو یہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بہن بہن سے جدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بیان کریں گے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی سکون ہو اور ہمارے معاشروں کے اندر بھی اللہ خیر و برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور اپنانے کی اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔